الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات فأتمهن قال إني جاعلك للناس إماما وقال الله تبارك وتعالى إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر وأقام الصلاة وآتى الزكاة ولم يخش إلا الله فعسى أولئك أن يكونوا من المهتدين وقال النبي صلى الله عليه وسلم من ألف المسجد ألفه الله أو كما قال عليه الصلاة والسلام. قابل قدر دوستوں بزرگوں، اللہ رب العزت کا دستور اور اس کا ضابطہ یہ ہے کہ اللہ رب العزت ہر دور میں، ہر زمانے میں اپنے مخصوص بندوں پر انسانیت کی ہدایت کا ایک بوجھ اور ہدایت کی ایک ذمہ داری ڈالتے ہیں. جو شخص اس ذمہ داری کو اللہ تعالیٰ کا انعام سمجھ کر اور اللہ تعالیٰ کا فضل سمجھ کر اور اللہ کے اس انعام اور اس فضل اور اس احسان کے مقابلے میں اپنی ذات کو بے حیثیت بنا کر اپنے آپ کو کھپا دیتا ہے، لگا دیتا ہے، تو اللہ رب العزت اس کے لیے استقامت کا اور اس کے ذریعے سے عام انسانیت کی ہدایت کیا اللہ تعالیٰ فیصلہ فرماتے ہیں. اور جو اس بوجھ کو اور اس ذمہ داری کو اللہ کا انعام اور احسان سمجھنے کے بجائے بوجھ سمجھے یا اس کے ذریعے سے بجائے اپنی ذات کو بے حیثیت بنانے کے اس کے ذریعے سے اپنی ذات کو سمجھے یا اس کے ذریعے سے اپنی حیثیت اس کو بنتی ہوئی نظر آئے اور ان آنے والے تقاضوں کو اور ان آنے والے مقتضیات کو ذمہ داری سمجھ کر پورا کرنے کے بجائے بوجھ سمجھ کر پورا کرے، تو پھر یہ ایک ناشکری کا درجہ ہے جس کے راستے سے انسان اس خیر سے غیر محسوس طریقے سے ایسا محرومی کے راستے پر جاتا ہے جہاں سے اس کے خود کے لیے بھی سنبھلنا اور دوسروں کے لیے سنبھالنا مشکل ہو جاتا ہے. ہم سب اپنی ذات کے اعتبار سے بھی اور اپنے ساتھیوں کے اعتبار سے بھی ہمیشہ اس بات کو دیکھتے ہیں، سوچتے ہیں اور محسوس کرتے ہیں کہ ایک آدمی کام کرتا کرتا غیر محسوس طریقے سے اتنا آگے چلا جاتا ہے اور اللہ رب العزت اس سے اتنا بڑا کام لینے لگ جاتے ہیں جن کے بارے میں اس کو خود کو بھی کوئی تصور اور کوئی خیال نہیں ہوتا. اور ظاہری اعتبار سے بعض مرتبہ کوئی صلاحیت، کوئی استعداد اور کوئی ظاہری اسباب اور ظاہری سہارے نہیں ہوتے، لیکن اللہ رب العزت ان سے ایسا کام لیتے ہیں کہ جس کا اس کی خود کی ذات کو بھی یقین نہیں ہوتا کہ یہ کام مجھ سے کس بنیاد پر لیا جائے.
اس لیے کہ کام لینے والی ذات اللہ کی ہے، اور کام کے لیے قبول کر لینا یہ اللہ ہی کا فضل ہے، اور اللہ جس کو چاہتے ہیں عطا فرما دیتے ہیں۔ اس کے اندر قدامت کوئی چیز نہیں ہوتی، اس میں قرابت کوئی چیز نہیں ہوتی، بلکہ اس میں اللہ کی طرف سے قبولیت کا فیصلہ ہوتا ہے اور اس قبولیت کا دخل ہوتا ہے۔ اور دوسرا، اپنی ذات کے اعتبار سے، ساتھیوں کے اعتبار سے، اپنے میدان عمل کے اعتبار سے یہ نظر آتا ہے کہ ایک انسان اچھا خاصا کام کرتے ہوئے غیر محسوس طریقے سے اتنا پیچھے چلا جاتا ہے اور اتنا معطل ہو جاتا ہے اور غیر محسوس طریقے سے اتنا دور چلا جاتا ہے جن کے بارے میں کوئی تصور اور خیال بھی نہیں کیا جا سکتا۔ اس کو خود کو یہ سمجھ میں نہیں آتا کہ کیا میں دعوت کے کام سے اتنا پیچھے بھی رہ سکتا ہوں، باوجود اس کے کہ صلاحیت ہے، استعداد ہے، ظاہری اسباب اور ظاہری سہارے ہیں، لیکن قبولیت کی راہ میں آگے نہیں۔ حضرت مولانا آصا رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے، اس کام کی بنیاد قابلیت نہیں ہے بلکہ قبولیت ہے۔ کام اللہ کا ہے اور اپنے کام کے لیے اللہ رب العزت اپنے بندوں میں سے انتخاب براہ راست کرتے۔ براہ راست اللہ تعالیٰ انتخاب فرماتے۔ کسی کا اعمال دعوت میں لگ جانا یہ اللہ تعالیٰ کا یقیناً انتخاب ہے، لیکن اس انتخاب کو صحیح فکر اور صحیح اصول کے ساتھ ذمہ داری سمجھ کر اس کو پورا کرنا، یہ اپنے آپ کو اللہ تعالیٰ کے یہاں قبول کروا دینا ہے، جس کو ہمیشہ ہم بولتے ہیں، سنتے ہیں کہ نعمت کا شکر ادا کرنے سے نعمت بڑھ جائے گی اور نعمت کی ناشکری کرنے سے نعمت گھٹ جاتی ہے، نعمت کی برکتیں ختم ہو جاتی ہے، اور بعض مرتبہ انسان غیر محسوس طریقے سے اس نعمت سے محروم بھی ہو جاتا ہے۔ اللہ رب العزت کسی کو دین کی دعوت اور دین کی محنت کے لیے، انسانیت کی ہدایت کے لیے ذریعے اور بہانے کے طور پر قبول فرما لے، اس کو اس راہ پر ڈال دے، خدا کی قسم ایک انسان کے لیے اس سے بڑا کوئی اعزاز یا اس سے بڑی کوئی نعمت نہیں ہو سکتی۔ ہم سب کو اللہ تعالیٰ نے یہ نعمت عطا فرمائی، لیکن ہمیں صبح سے شام تک ہر وقت اس کو سوچنا ہوگا کہ ہم اس نعمت کا شکر ادا کر رہے ہیں یا پھر ہم اس کی ناشکری کی راہ پر چل رہے ہیں۔ اگر شکر ادا کر رہے ہیں تو یقینی بات ہے کہ ہم قبولیت کی راہ میں آگے بڑھ رہے ہیں، اور اللہ حفاظت فرمائے اگر ہم ناشکری کر رہے ہیں تو ظاہری طور پر نظر بھلے آ رہا ہو کہ ہم اتنے سال سے کام میں لگے ہوئے ہیں، اتنے سال سے ہم تبلیغ میں لگے ہوئے ہیں، اتنے سال سے ہم کام کر رہے ہیں، لیکن اللہ حفاظت فرمائے غیر محسوس طریقے سے ہم مردودیت کی راہ میں آگے بڑھ رہے ہیں۔ شکر کا اور ناشکری کا تعلق زبان سے نہیں ہے،
بلکہ شکر کا اور ناشکری کا تعلق انسان کے دل سے اور اس کے عمل سے۔ قرآن میں اللہ نے کیا فرمایا؟ داؤد علیہ السلام اور اس کی آل کو اللہ تعالیٰ نے نبوت عطا فرمائی۔ داؤد علیہ السلام کو نبی بنایا، ان کے بیٹے سلیمان علیہ السلام کو نبی بنایا، اور اس کے بعد اس خاندان میں اللہ تعالیٰ نے متعدد انبیاء کو پیدا فرمایا۔ ان سے اللہ نے یوں فرمایا اعملوا آل داؤد شکرا۔ اللہ تعالیٰ نے جو تمہیں یہ انسانیت کی خدمت کا اور ہدایت کا جو ذمہ دار بنایا ہے، اس ذمہ داری کے ملنے پر اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرو۔ اور شکر کیسے ادا کرو؟ الفاظ سے کہ نہیں، شکر کے لیے عمل کا حکم دیا ہے کہ جو ذمہ داری دی گئی ہے اس ذمہ داری کو دل کی خوشی کے ساتھ، بشاشت کے ساتھ، بوجھ سمجھ کر نہیں، اللہ کے وعدوں پر یقین کرتے ہوئے بشاشت کے ساتھ اس ذمہ داری کو پورا کرو۔ یہ اس نعمت کا اصل شکر ادا کرنا۔ اگر انسان تقاضوں کو بوجھ سمجھ رہا ہے یا اس کو پورا کرنے میں اس کا دل مطمئن نہیں یا طبیعت اس کی طرف چل نہیں رہی ہے، تو اللہ حفاظت فرمائے محسوس نہیں ہو رہا ہے، لیکن یہ غیر محسوس طریقے سے اپنے آپ کو پیچھے دھکیلنا ہے۔ اللہ تعالیٰ کے یہاں قرابت نہیں چلتی، قدامت بھی نہیں چلتی، بلکہ اللہ تعالیٰ کے یہاں بنیاد ذمہ داری سمجھ کر دین کے تمام تقاضوں کو اپنا تقاضا سمجھ کر اپنے جان و مال کو اس پر قربان کرنا ہے۔ یہ ہمارا ماشاءاللہ سہمائی مشورے میں آنے والا صوبے کی سطح کا وہ عملہ ہے جن کو اللہ رب العزت نے پورے صوبے کے اعتبار سے، ہر ضلع، ہر حلقے اور ہر مسجد کے اعتبار سے ان پر اللہ رب العزت نے کام کا بوجھ ڈالا۔ قرآن میں اللہ نے فرمایا ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں کہ یاد کیجئے جب ہم نے آزمایا، یا اللہ تعالیٰ نے آزمایا ابراہیم علیہ السلام کو مختلف حالات سے گزار کر، کہ اپنے تمام تر جذبات کو قربان کروا دیا، ملک چھڑوا دیا، شام میں لا کر آباد کرایا، بڑی عمر میں جا کر اللہ تعالیٰ نے اسماعیل علیہ السلام عطا کیے، اور ابھی گود ہی میں ہے کہ حکم مل گیا اس کو چھوڑ کر آؤ ایسی وادی میں جہاں کسی انسان کے رہنے کا کوئی تصور بھی نہ ہو، بواد غیر ذی زرع عند بیتک المحرم۔ شام سے لے کر چلے ایک معصوم بچے کو اور اس کی ماں کو، اور چلتے چلتے اس وادی میں پہنچے جو وادی انہیں خواب میں دکھائی گئی تھی، وہاں چھوڑا، اور چھوڑنے کے بعد یہ حکم ملا ابراہیم انہیں چھوڑ کر چلے جاؤ، ان سے بات نہیں کرنی۔ چھوڑ کر جانے لگے تو گھر والی نے کہا راجرا نے کیا بات ہے، ایسی جگہ چھوڑ کر جا رہے ہو جہاں ہمارا کوئی سہارا نہیں ہے ظاہری۔ ایک بار، دو بار، تین بار، آخر میں فرمایا حاضرہ نے کیا ہمیں یہاں پر چھوڑنا اللہ کے امر سے ہے؟ تو اشارہ کیا، کہنے لگا ہاں یہ اللہ کا امر ہے
تو فوراً چھوڑ دیا ابراہیم علیہ السلام کا دامن اور کہنے لگی جب اللہ کے حکم پر ہمیں یہاں چھوڑا جا رہا ہے اور یہ آزمائش اور یہ ابتلا اللہ کی طرف سے ہے تو پھر اللہ ہمیں ضائع نہیں کریں گے، ضائع ہوتا ہوا نظر آئے گا۔ اللہ تعالیٰ نے قیامت تک کے لیے اس قربانی کی بنیاد پر اس جگہ کو آباد کرنے کا فیصلہ کیا۔ ہم ہمیشہ کہتے ہیں مسجد وار جماعت کیسے بنتی ہے، مسجد وار جماعت کا کام کیسے ہوتا ہے، لوگوں کا دل مسجد کی طرف کیسے متوجہ ہوتا ہے کہ ہم پڑھ لیں ابراہیم علیہ السلام کی سیرت تو سمجھ میں آ جائے گا مسجد وار جماعت کیسے بنتی ہے اور لوگوں کے قلوب مسجد کی طرف کیسے متوجہ ہوتے ہیں۔ مسجد کی آبادی کس کو کہتے ہیں؟ ترتیب والوں سے اور صرف میدان تبلیغ میں اور میدان دعوت میں اپنا دماغ چلانے والوں سے مسجدیں آباد نہیں ہوتی۔ آج اللہ معاف فرمائے، برا ماننے کی چیز تو نہیں ہے، لیکن حقیقت یہ ہے کہ میدان دعوت میں ہمارے دل فکروں سے خالی ہیں اور ہمارے دماغ اور ہمارے قلم چل رہے ہیں۔ جس مشورے کو ہمیشہ ہم یہ بولتے آئے اور سوچتے آئے کہ مشورہ فکروں کا نام ہے، اب اللہ معاف فرمائے مشورے سے فکر نکل کر مشورہ صرف رائےوں کا نام رہ گیا ہے۔ ہر ایک آدمی سمجھتا ہے مشورے میں رائے دینا میرا حق ہے، اور اس رائے کا تعلق دل کی فکر سے نہیں ہے بلکہ دماغ کی فکر سے۔ اللہ حفاظت فرمائے، اگر ہمارا دماغ اور ہماری زبان میدان دعوت کے اندر، اعمال دعوت کے اندر دل سے زیادہ حرکت میں ہے تو یہ ایسا استدراج ہے یا ایسی گمراہی ہے جس کے بارے میں ہم کو خود کو بھی کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا۔ دعوت کے کام کی بنیاد اس کے اندر کی بے چینی بے قراری ہے۔ وہ اندر کی بے چینی بے قراری اس کی زبان پر آتی ہے، وہ اندر کی بے چینی بے قراری اس کی دماغ کی رائے بن کر آتی ہے۔ اور اگر دل بے چین نہیں ہے، دل میں فکر نہیں ہے، دل میں انسانیت کی ہدایت کا جذبہ نہیں ہے، امت کی بے دینی کا غم نہیں ہے، اور خالی زبان چل رہی ہے اور خالص دماغ چل رہا ہے کام کی ترتیبوں کے بننے میں، تو اللہ معاف فرمائے یہ ہم کام میں نہیں الجھے ہوئے ہیں بلکہ صرف کام کے اسباب میں الجھے ہوئے ہیں، اصل کام یہ نہیں۔ مسجد وار جماعت کب بنی اور ایک مسجد کی مسجد وار جماعت مضبوط کب ہوگی، اور ہمارے صوبے کی ایک مسجد نبی کے معمول کر کب آئے گی، کہ جب ہمارا یہ صوبے کی سطح کی اگلی صف کا عملہ جن کو اللہ تعالیٰ نے ذمہ داری دی ہے کام کو لے کر چلنے کی، یہ قربانی کی اس سطح پر آ جائیں جس قربانی کا ان سے مطالبہ کیا جا رہا ہے۔ جب رہبری کرنے والے، مشورہ کرنے والے الگ ہو جائیں اور کام کرنے والا اور میدان عمل میں چلنے والا عملہ الگ ہو جائے تو سمجھ لو دعوت کا کام اپنے اصل رخ سے اور اصل مزاج سے ہٹ چکا ہے۔ میں 2.5 گھنٹے کی ترتیب بتانے والا ہوں، میرے حلقے کے ساتھی اہتمام سے مسجد میں 2.5 گھنٹے دینے والے ہیں، تو سمجھ لو
کام اپنی اصل سے ہٹ چکا ہے۔ میں 3 دن کی جماعتوں کے نکلنے کی ترغیب دینے والا ہوں اور ساتھیوں کے ہفتے طے کر کے ان کو پابند کرنے والا ہوں، اور میرے 3 دن کی جماعت کا کوئی ہفتہ نہیں ہے، اور کئی مہینے گزرنے پر بھی میرے 3 دن کی کوئی ترتیب نہیں ہے۔ سمجھ لو دعوت کا کام اپنی اصل بنیاد سے ہٹ چکا ہے، کیونکہ یہ دعوت نہیں ہے، یہ نبوت کا کام ہے۔ اور نبوت کے کام میں عملہ ہمیشہ مجمع کے ساتھ اپنی قربانی کی سطح میں ہمیشہ آگے رہا ہے۔ کیا تمام انبیاء علیہ السلام، کیا سید الانبیاء حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اور کیا آپ کے بعد آپ کے خلفائے راشدین، سب کی سیرت میں یہی ملتا ہے کہ میدان عمل میں اپنے مجمع کے ساتھ قربانی کے میدان میں اور قربانی کی سطح میں ہمیشہ آگے نظر آئے، تب جا کر کے ہر زمانے کے اندر بڑے بڑے فتنوں کے سر کچلے گئے، اور بڑے بڑے فتنوں کے سدے باب ہوئے، اور بڑے بڑے فتنوں سے اللہ تعالیٰ نے امت کو نجات دی۔ ہم پوری سیرت حضور پاک علیہ السلام کی اٹھا کر دیکھ لیں، کوئی بھی میدان عمل ایسا نہیں ہے، چاہے مقامی محنت کا ہو اور چاہے سالانہ ماہانہ اللہ کے راستے کی نقل و حرکت اور خروج کا ہو، جس کے اندر اللہ کے نبی علیہ السلام کی باتیں اور آپ کی ترغیب آپ کے عمل سے آگے بڑھی ہوئی ہو۔ مقامی اعتبار سے بھی ایسا نہیں تھا کہ صحابہ مسجد کو وقت دینے والے تھے، اللہ کے نبی علیہ السلام اپنے صحابہ کے ساتھ ہر وقت مشغول رہتے تھے، اور قرآن میں اللہ تعالیٰ نے آپ علیہ السلام کے مسجد کے ان اعمال کے اندر اپنے صحابہ کے ساتھ شریک رہنے کو بطور خاص اللہ نے ذکر فرمایا، اور یوں فرمایا ہماری خاص توجہ آپ پر رہتی ہے اس وقت جب آپ اپنے ساتھیوں کے درمیان گم رہے ہوتے ہیں اور آپ اپنے ساتھیوں کے درمیان عمل میں مشغول۔ وَتَقَلُّبَكَ فِي السَّاجِدِينَ، قرآن نے کہا کہ جب آپ ایمان والوں کے درمیان ان کی نماز میں، ان کی تلاوت میں، ان کی تسبیح میں، ان کے دعوت کے حلقے میں، ان کے تعلیم کے حلقے میں، ان کی گشتوں میں، جب آپ ان کے ساتھ شریک رہتے ہیں تو اللہ رب العزت آپ کی طرف بطور خاص متوجہ ہوتے ہیں۔ عملہ اس کو نہیں کہتے جس کو کوئی تقاضا بتلا دیا جائے تو پورا کر لے، اور جب کوئی تقاضا بتلایا ہوا نہیں ہے تو بھائی کوئی تقاضا آ جائے گا تو ہم پورا کر لیں گے۔ یہ وہ عملہ ہے جس کی ذمہ داری یہ ہے 24 گھنٹے کی فکر کے ذریعے سے انسانیت کی ہدایت کا غم اور درد اپنے اندر لیے ہوئے، انسانیت کی بے دینی کی فکر اپنے اندر لیے ہوئے، انسانیت کو دین کی طرف لانے کے لیے نئے نئے تقاضے خود سوچیں اور اس کو پورا کرنے کے لیے اپنی ذات کو بھی تیار کریں اور اپنے ساتھیوں کو ساتھ لے کر چلیں۔ یہ اصل نبوت کا کام ہے، یہ اصل نبوت کی ذمہ داری۔ مدینہ منورہ میں ایک آواز آئی، ایسا جیسے کسی نے حملہ کیا، صحابہ اکرام دوڑے ہوئے مسجد نبی تشریف لائے، کوئی کہہ رہے آپ علیہ السلام کو اٹھایا جائے اور مشورہ کیا جائے کہ مدینہ پر کوئی حملہ تو نہیں ہو گیا۔ صحابہ بھی
مسجد کے باہر جمع ہیں، مسجد کے باہر جمع ہیں۔ مشورہ ہو رہا ہے اس بات کا کہ اللہ کے نبی علیہ السلام سے بات کی جائے اور مشورہ کیا جائے اس آنے والے تقاضے کو کیسے پورا کریں۔ صحابہ نے دیکھا تھوڑی دیر کے اندر ایک شخص پہاڑ سے نیچے اتر کر آ رہا گھوڑا لے کر۔ قریب آئے تو دیکھا کہ آپ علیہ السلام آپ گھوڑے سے نیچے تشریف لائے اور آپ نے صحابہ سے فرمایا تسلی سے جا کر سو جاؤ اپنے گھروں میں پورے مدینے کی سرحد کا چکر لگا کر اور نگرانی کر کے آ گیا ہوں، کوئی خوف کی بات نہیں ہے، کوئی مدینے پر حملہ نہیں ہو رہا۔ یعنی جس تقاضے کے بارے میں مجمع ابھی سوچ رہا ہے، ذمہ دار اس کو اپنی ذات سے پورا کر کے آ گیا۔ اس کا نام دعوت ہے، اس کا نام نبوت کی خلافت ہے۔ اللہ معاف فرمائے، اگر ہمارے میدان عمل میں ضعف آتا ہے تو پھر اس سے زیادہ تنزلی کا کوئی راستہ نہیں ہو سکتا۔ یہ وہ عملہ نہیں ہے جو صرف اس بات پر اکتفا کر لے کہ کوئی تقاضا ہو تو ہم پورا کر لیں، بلکہ ان کی جو ذمہ داری ہے ایک ایک مسجد اور حلقے کے سطح سے خود فکر کے ساتھ تقاضے پیدا کرنا اور ان کو پورا کرنے کے لیے اپنی قربانی خود دینا۔ اس لیے کہ اللہ رب العزت نے دعوت کی محنت کو قرآن پاک کے اندر تجارت کے ساتھ تعبیر کیا ہے۔ داعی کو ملازمانہ مزاج نہیں دیا بلکہ داعی کو تاجرانہ مزاج دیا ہے۔ ایک تاجر کا مزاج ہوتا ہے، ایک داعی کا مزاج ہوتا ہے، ایک ملازم کا مزاج ہوتا ہے۔ کام میں دونوں نظر آتے ہیں لیکن دونوں کی سوچ میں، دونوں کی فکر میں، دونوں کے طرز عمل میں زمین آسمان کا فرق ہوتا ہے۔ آپ دیکھیں ایک دکان کے اندر ملازم بھی کام کر رہا ہے اور تاجر بھی کام کر رہا ہے، دونوں نظر آئیں گے، گاہک سے بات کریں گے، سامان دیں گے، سب کچھ کریں گے، لیکن دونوں کی سوچ اور فکر میں زمین آسمان کا فرق ہے۔ ملازم کیا ہے کہ ملازم اس تجارت میں معاون ہے، لیکن تجارت کی بنیاد کہ وہ تو اس تاجر سے چلے گی جس نے یہ سمجھا ہوا ہے کہ یہ میری تجارت ہے، کہ یہ وقت نہیں دیکھے گا بلکہ یہ ہر وقت تقاضا دیکھے گا۔ ابھی میرے 2.5 گھنٹے کا وقت نہیں، ابھی میری تعلیم کا وقت نہیں، ابھی میرے سہ روزہ کی ترتیب نہیں، ابھی میری چلے کا وقت نہیں آیا، ابھی میرے عشرے کا وقت نہیں آیا۔ کیا یہ کون دیکھتا ہے؟ کہ یہ داعی نہیں دیکھتا، یہ تاجر نہیں دیکھتا، بلکہ یہ ملازم دیکھتا ہے۔ وہ کہتا ہے میں کیوں جاؤں 8 بجے سے پہلے، میں کیوں رکوں رات کو 8 بجے کے بعد جب میری ڈیوٹی کا وقت ہی ہے۔ اگر گاہک زیادہ بڑھ جائیں گے تو تاجر کی خوشی بڑھے گی، اس کی طبیعت میں تمام تر جسم کی تھکاوٹ کے باوجود اس کی بشاشت اور اس کے دل کے اندر خوشی ظاہر ہوگی۔ تھکا ہوا ہے، صبح سے لگا ہوا ہے، دکان بند ہونے کا وقت آیا اور 10 آدمی آ گئے ایک ساتھ سامان خریدنے، تو ملازم کا چہرہ بدل جائے گا اور تاجر کا چہرہ کہ تاجر کا چہرہ خوشی سے جھوم جائے گا۔ کیوں؟ کہ اس نے یہ سمجھا یہ میرا کام، کہ یہ میرا کام ہے۔ تو داعی کی مثال تاجر سے ہے، داعی کی مثال ملازم سے نہیں ہے، جو ایک ترتیب کا پابند ہو کر اپنے آپ کو سوچے صاحب ہمارا تو اتنا کام ہے، کہ نہیں، ایسا نہیں۔ مسیوار جماعت کا کام کب مضبوط ہوگا؟ کہ جب ہمارا یہ عملہ سب سے پہلے
اپنی مسجد وار جماعت کے ساتھ اپنے آپ کو اپنی ذات سے پابند بنا لے گا. نظام الدین میں سال میں ایک مرتبہ پورے سال کی کارگزاری ہوتی. دسمبر کے مہینے میں، جنوری کے مہینے میں جیسا مشورے کی ترتیب آ جاتی، پورے سال کی کارگزاری. ابھی پچھلے ہفتے جو مشورہ تھا اس میں سال بھر کی کارگزاری ہوئی. پورے راجستھان کی کارگزاری میں خروج تو کچھ حد تک ٹھیک ہے، یعنی جماعتوں کے نکلنے کے اعتبار سے خروج ٹھیک ہے، لیکن اگر اس خروج کے اندر، ان جماعتوں کے نکلنے کے اندر پرانے عملے کا خروج اگر دیکھا جائے تو اس میں بہت ضعف ہے. 4 ماہ لگے ہوئے بہت بڑے عملے کی وہ تعداد ہے جن کا مطالبہ تو یہ ہے کہ یہ ہر تیسرے سال بیرون جائیں، ہر سال 4 مہینے لگائیں، جس کے ذمے تقاضا تو یہ ہے. لیکن 4 مہینے لگے ہوئے عملے کا 70%، 80% طبقہ وہ ہے جن کا سالانہ چلہ نہیں لگ رہا ہے، جس کا سالانہ چلہ نہیں لگ رہا. اور افسوس کے ساتھ اور فکر کے ساتھ ہم سب کے علم میں ہے اور مذاکرے میں آنی چاہیے، اتنا بڑا طبقہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں سال والے علماء کا دیا. پورے راجستھان میں 600 سے زائد علماء ہیں جن کے سال لگے الحمدللہ. لیکن اگر ان کا بھی اوسط اٹھا کر دیکھیں گے تو 50 سے 60%، 70% علماء وہ ہیں جن کا سالانہ چلہ نہیں لگ رہا. چلے والوں کی تعداد لاکھوں لوگوں میں، لاکھوں کی تعداد ہے، لیکن سالانہ چلہ انہیں دینے والے لاکھوں میں سینکڑوں بھی بڑی مشکل سے. اور ہم کیا سمجھ رہے ہیں؟ اجتماع ہو گیا، جماعتیں پچھلے 10 نکلی تھی، اب کی 11 نکلی ہے، کام تو ہمارا بڑھ رہا ہے. حضرت الیاس رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے نئے لوگ کام میں نکل رہے ہوں اور پرانے کام میں پیچھے ہو رہے ہوں، یہ کام کی تنزلی کی علامت ہے. حضرت الیاس صاحب کے ملفوظات میں چھپی یہ بات. ہمارے اجتماع سے پچھلے سال 10 جماعتیں نکلی، ان 10 جماعتوں میں 100 آدمی نکلے. دوسرا اجتماع آنے کے موقع پر یا وہ سالانہ چلے کی ترتیب آنے کے موقع پر ان 100 آدمیوں کے ساتھ اگر دوسرے 100 نکلتے ہیں تو یہ تو ترقی کی بات ہے، اور اگر ان 100 کے علاوہ دوسرے 200 بھی نکلتے ہیں تو یہ مجمع کا بڑھنا تو ہو سکتا ہے، لیکن کام کرنے والے عملے کا معطل اور پیچھے ہو جانا یہ اس کا ثبوت ہے. ابو الیاس فرماتے تھے نئے نئے لوگ کام میں آ رہے ہوں اور پرانے لوگ کام سے پیچھے ہو رہے ہوں، یہ کام کی تنزلی ہے، اور یہ ایسا رخ ہے جس کے ذریعے سے امت کے دلوں میں کام کی بے اعتمادی پیدا ہوگی، بے اعتمادی پیدا ہوگی. جماعتیں نکلی الحمدللہ اور جماعتوں کا خروج بڑا ہے، لیکن اوسط اٹھا کر دیکھیں گے تو پرانا عملہ ان جماعتوں کو لے کر چلنے کے لیے کوئی حرکت میں نہیں ہے، ان کی سطح وہی. اور یہ فکر کی بات ہے کہ جس کا سالانہ وقت نہیں لگے گا، آخری درجے کی بات ہے. نظام الدین کے پرچے میں سوال اب آنے لگا ہے سالانہ چلہ اتنوں کا لگتا ہے، لیکن 2011 تک، 10 تک، 13، 14 تک جو ہمارے پرانے حضرات وہ جانتے ہیں، نظام الدین پرچے میں سوال ہوتا تھا چلے والے اتنے، متحرک کتنے، یعنی متحرک کون ہے.
تو بار بار سوال ہوتا تھا متحرک کہتے کس کو ہیں؟ تو نظام الدین مشورہ ہوا جس میں طے ہوا متحرک اس کو مانا جائے گا جس کا سال بھر میں کچھ ذوق بھی رہے لیکن آخری درجے میں اس کا سالانہ چلہ لگ جائے، آخری درجہ ہے۔ کتنا بڑا پرانوں کا عملہ ہمارا ایسا ہے جو اوقات لگا کر بیٹھا ہوا ہے۔ ہمیں اپنے اس عملے سے شکایت تو ہے، اور ہے یقیناً ہے، مسجد کی سطح سے بھی ہے، حلقے کی سطح سے بھی ہے، ضلع کی سطح سے بھی ہے، ہم سب کو ان سے شکایت ہے۔ اتنے پرانے ہو کر کے وقت نہیں لگاتے، ان کے 3 دن نہیں لگتے، ان کا چلہ نہیں لگتا، ان کا سالانہ وقت نہیں لگتا، لیکن ان کا درد، ان کی فکر، ان کا غم ہمارے دلوں میں نہیں ہے۔ اگر بغیر درد کے، بغیر فکر کے، بغیر غم کے صرف شکایت ہے تو پھر اللہ معاف فرمائے یہ تو بقول مولانا سعید خان صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے یہ تو تمہارے اندر کا ایک فاسد جذبہ ہے جس کو تم ظاہر کر رہے ہو۔ سعید خان صاحب بڑے عجیب بات فرماتے تھے کہ ہمیں اگر کسی ساتھی کے بارے میں شکایت ہے اور اس کو ہم کام پر لانا چاہتے ہیں، اس کے بارے میں ہم فکر کرتے ہیں، لیکن اپنی تنہائی کی دعا میں اگر وہ ساتھی ہمیں یاد نہیں آتا ہے تو سمجھ لو تمہارا یہ جذبہ اصلاح کا نہیں ہے، بلکہ اس کے پیچھے حسد، بغض، عداوت، انانیت یہ جذبہ ہے، اس کے پیچھے تمہارا جذبہ کام کا نہیں ہے۔ کتنا بڑا عملہ ہمارا کام سے بیٹھا ہوا، ایسا نہیں ہے ان کی قربانی نہیں ہے۔ آج کے اس دور میں کسی کا 4 مہینے لگا لینا اور آج سے 20 سال 30 سال پہلے کسی کا چلے میں نکل جانا یقیناً بڑا مجاہدہ تھا۔ ہمیں اپنا سب کچھ لگا کر اپنے اس عملے کو خروج کے راستے سے متحرک بنانے کی یقیناً ضرورت ہے، وہ اصل پونجی ہے۔ اس کے لیے ہمیں جتنی چاہے اپنی صلاحیت قربان کرنی پڑے، حکمت سے، محبت سے، خوشامد کے راستے سے، راتوں کو اٹھ کر اللہ سے مانگنے کے راستے سے، اپنی صلاحیتیں ان پر لگانے کے راستے سے انہیں اللہ کے کام کی طرف متوجہ کر دیں۔ ایسا نہیں ہے اس نے چھوڑ دیا کام۔ ابھی نظام الدین میں حضرت نے اس کی بہت فکر دلائی، مجلسوں میں بھی اور حیات الصحابہ میں بھی کہا اس کام میں چل کر اپنے پرانے عملے سے تو بہت دور کی بات، اگر کوئی کسی عام انسان یا عام ایمان والے سے بھی مستغنی ہے، اللہ کا کام تو یقیناً مستغنی ہے، لیکن میں اس کا وکیل نہیں ہوں کہ میں لوگوں سے یوں کہوں صاحب دیکھ کرے تو کر ورنہ اللہ کے کام کو، اللہ نے تجھے وکیل نہیں بنایا، اللہ نے وکیل نہیں بنایا ہمیں کہ اللہ کے کام کو تیری ضرورت نہیں ہے، کرے تو کر ورنہ مت کر، اس کا وکیل اللہ نے مجھے نہیں بنایا۔ یہ اللہ کا بندے کا معاملہ ہے۔ تیرے ذمے کیا ہے؟ ایک ایک ساتھی کے بارے میں فکر کر، اللہ سے مانگ، بے چین بے قرار رہے اس کے بارے میں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی مجلس میں ایک صاحب کو کئی دنوں سے نہیں دیکھا، پوچھا ایک دن فلاں صاحب تو آج کل نظر نہیں آتے، تو کہنے لگا امیر المومنین اس کا تو بڑا عجیب حال ہو گیا ہے، وہ تو مدینہ منورہ چھوڑ کر چلا گیا یمن، بحرین چلا گیا، اس نے وہاں دوسرا راستہ اختیار کر لیا اور معصیت میں مبتلا ہو گیا، شراب پیتا ہے، اس کا کیا حال ہے، اس کو چھوڑو۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا نہیں، ہمارا ایک ساتھی ہے، اللہ تعالیٰ قیامت کے میدان میں یقیناً سوال کریں گے کہ تم اپنے ساتھی کے بارے میں کیا فکر مند،
فرمایا تم سب وضو کرو، 2 رکعت نماز پڑھو اور اللہ تعالیٰ سے اس کے لیے دعا مانگو، اور میں یہاں سے ان کو خط لکھتا ہوں۔ سارے مجمع کو دعا میں لگا، ایک نئے آدمی کے لیے۔ اور آج اللہ معاف فرمائے، مسجد کے اطراف میں 40 4 مہینے والے ہیں، 40 میں سے 5 بھی 10 بھی اہتمام سے مسجد میں نہیں جڑتے، اور جو 10 مسجد میں جڑ رہے ہیں، جن کو اللہ نے توفیق دی ہوئی ہے، یہ ان کو کبھی توفیق نہیں کہ اپنے ساتھیوں کے لیے 2 رکعت نماز پڑھ کر اللہ سے مانگ لے، یا اللہ ہمارا یہ پرانا عملہ ہمارا اثاثہ ہے، یہ کیوں ضائع ہو رہا ہے؟ تو میں نے خط لکھا ہے ایسے، سارے مجمع کو دعا میں لگایا ایک آدمی کے لیے۔ کیا عملہ ہوتا ہے؟ ہزاروں لوگوں کا نیا مجمع بن جانا یقیناً ایک پرانے آدمی کے کام پر بڑھنے اور کام کی راہ میں استقامت کے ساتھ آگے بڑھنے کا بدل نہیں ہو سکتا۔ جو مسجد وار جماعت یا جو حلقہ بھی یا جو حلقے کا کوئی ذمہ دار یا کوئی ساتھی بھی، اللہ معاف فرمائے، اگر اپنے پرانے عملے سے مستغنی ہیں تو اللہ حفاظت فرمائے، ان کے خود کے لیے اپنے کام پر استقامت مشکل ہے۔ ابھی شاہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے، جن کے دلوں میں اس کام میں چل کر امت کے کسی ادنا فرد سے بھی استغنا ہوگا، اللہ اس سے انسانیت کی ہدایت کا کام نہیں لیں گے، مستغنی ہونے کا کام نہیں ہے۔ عمر نے خط لکھا ان کو، ان کے پاس جیسے ہی خط پہنچا تو ادھر پورے مجمع کی ایک فکر، ایک دعا، انہوں نے فوراً خط اٹھایا، آنکھوں سے لگایا، توبہ کی آیتیں اس میں لکھی ہوئی تھی، توبہ کرتے ہوئے، روتے ہوئے، دوڑتے ہوئے آئے واپس، لگا میل المومنین، مجھ سے خطا ہو گئی، میں اللہ سے بھی معافی مانگتا ہوں اور آپ بھی مجھے معاف کرتے، اور واپس آئے۔ ایسا نہیں اپنے عملے سے ہم مستغنی ہے۔ تشکیلیں جو ہوتی ہے بے شک نئے لوگوں کی ہونی چاہیے، لیکن دوست بزرگوں، پرانوں کو بنیاد بنا کر محنت کرنا نئےوں سے زیادہ ضروری ہے۔ ایک ہوتی ہے کام کی ترکیز، یعنی اس کی جڑوں کا مضبوط ہونا، اور ایک ہوتا ہے کام کا وسیع ہونا اور اس کا پھیلنا، اجتماعات کے راستے سے، جوڑوں کے راستے سے، نئے لوگوں کے نکلنے کے راستے سے کام پھیلے گا، لیکن اگر پرانا عملہ مضبوط نہیں ہے تو کام میں ترکز پیدا نہیں ہوگا، کام کی جڑیں مضبوط نہیں ہوگی۔ اور آپ دیکھیں، ایک درخت ہے بہت ہرا بھرا، بہت بڑا درخت ہے، پھیلا ہوا ہے، لیکن اس کی جڑیں زمین میں مضبوط نہیں ہیں، تو آپ دیکھیں گے ذرا سی ہوا اتنے بڑے میدان کو اکھاڑ کر پھینک دے گی۔ اگر پرانا عملہ مضبوط نہیں ہے اور اپنے نئے مجمع کو لے کر میدان عمل میں نہیں چل رہا، تو اللہ معاف فرمائے، ذرا سا کوئی حال ایسا غیر محسوس طریقے سے عملے کو اپنے کام سے ایسا معطل اور ایسا دور کر دے گا جن کے بارے میں سوچا بھی نہیں جا سکتا۔ اس کے لیے اپنے پرانے عملے کو، جتنا وقت لگا ہوا عملہ ہے پورے صوبے کی سطح سے، اس کو میدان عمل میں ساتھ لے کر چلیں، یہ بہت بڑا تقاضا ہے۔ جس کی فکر ہم نے چھوڑ دی، وقت لگے تو لگے، نہیں لگے تو کوئی بات نہیں ہے، چلا تو اس نے لگا ہی لیا تھا، 4 مہینے لگا ہی لیے، کچھ نہیں تو نماز تو پڑھ ہی رہا ہے۔ ابھی ہے تو صحابہ میں حضرت کے آنے سے پہلے وہ مولوی شیخ صاحب جوڑتے ہیں، مفتی شیخ صاحب، تو کہنے لگے، انہوں نے جوڑتے ہوئے کہا، اللہ رب العزت اس کام سے اس شخص کو بھی محروم کریں گے جس کے اندر قناعت ہوگی۔ اس جملے پر حضرت تشریف لے آئے،
حضرت نے فرمایا سمجھتے ہو قناعت کس کو کہتے ہیں؟ قناعت کہتے ہیں انسان یہ سوچنے لگے اور یہ کہنے لگے کہ جو کچھ ہو رہا ہے وہ نہ ہونے سے بہت اچھا ہے، کہ یہ مزاج قناعت کا مزاج ہے کہ بھئی جو کچھ ہو رہا ہے وہ نہ ہونے سے تو اچھا ہے، اس لیے بس کہ یہ قناعت ہے۔ اور جو دین کے کام کے اندر قانع ہوگا اللہ اس سے کام نہیں لے گا۔ اس کے لیے خروج کے اندر ہمیں اہتمام اس کا ہونا چاہیے، کرنا چاہیے، اپنے پرانے عملے کو بنیاد بنا کر ان کی ہر سال 4 مہینے کی اور ہر تیسرے سال بیرون جانے کی مشکلیں کرنی۔ یہ نہیں سوچنا یہ نہیں ہو سکتا، یہ کیسے آ سکتا ہے؟ یا ہم اپنی صلاحیتیں پیش کریں، اللہ عملے کو متوجہ کریں گے۔ جو بھی اس کی راہ اپنا سکے اپنائے، جو شکل اس کی بن سکے بنائے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ہجرت کا ارادہ کیا، 3 آدمیوں نے مل کر مشورہ کیا ہمیں صبح ہجرت کرنی ہے مدینے کی طرف۔ ایک جگہ طے کی کہ تینوں حضرات وہاں آ جائیں، وہاں سے نکلیں گے آگے۔ اس وقت تک جو آ جائے وہ چل دے اور یہ سمجھ لے کہ باقیوں کو مجبوری سے روک لیا گیا۔ ایک حضرت عمر تشریف لائے، ایک ان کے ساتھ میں دوسرے ساتھی آگے۔ دونوں نے ہجرت کا سفر شروع کیا۔ پیچھے مشرکین کو معلوم ہوا تو مشرکین کے سردار ان دونوں کا پیچھا کر کے پہنچے اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جو ساتھی تھے ان سے آ کر یوں کہا دیکھو مکہ مکرمہ کے اندر تمہاری ماں نے اس بات کی قسم کھا لی ہے کہ جب تک وہ آپ کو دیکھے گی نہیں اس وقت تک سر میں کنگا نہیں کرے گی اور دھوپ میں کھڑی رہے گی، سایہ حاصل نہیں کرے گی۔ اس لیے آپ واپس مکے چلیں اور مکے چل کر اپنی ماں کو قسم سے بری کرتے ہیں۔ روایت میں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ کے ساتھی اپنی ماں کی یہ بات سن کر اس کے دل میں ایک نرم پن سا پیدا ہو گیا، ماں کی بات ہے کیا کریں۔ آتے ہیں ساتھیوں پر مختلف حالات آتے ہیں، کاروبار کے حالات آتے ہیں، بیوی بچوں کے حالات آتے ہیں، رشتہ داروں کے حالات آتے ہیں، مختلف قسم کے حالات ساتھیوں پر ہوتے ہیں۔ ہم صرف یوں سمجھتے ہیں نعوذ باللہ، کہتے ہیں اللہ نے محروم کر دیا، ارے اس کا فیصلہ مجھے سنانا ہے، یہ اللہ نے میرے ذمہ لگایا ہے کہ میں بیٹھ کر کے سناؤں، اللہ نے محروم کر دیا۔ تیرے وہی آئیے کہ اللہ نے محروم کیا اس کو۔ کون کس مجبوری کی وجہ سے پیچھے رہ رہا ہے، میری تو ذمہ داری ہے میں بے چین بے قرار ہو کر اس کی فکر کروں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان سے کہا دیکھو آپ ان کے ساتھ مت جاؤ، تمہاری ماں کو جوئیں کاٹے گی، کنگھی کر لے گی، دھوپ لگے گی، سائے میں چلی جائے گی، لیکن یہ تجھے اپنے دین سے دھوکے میں ڈالنا چاہتے ہیں۔ کہا نہیں، میں چلا جاتا ہوں اور اپنی ماں کو قسم سے بری کر آؤں، اور میرا بہت سا مال ہے جو مکے میں چھوٹ گیا ہے وہ مال بھی میں لے کر آ جاؤں گا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا دیکھ اگر مال کی بات ہے کہ تجھے ضرورت کیسے پوری ہوگی تو جانتا ہے میں مکے کے بڑے مالدار لوگوں میں ہوں، میرا آدھا مال ابھی لے لے لیکن ان کے ساتھ واپس مت جا، اپنا آدھا مال لے لے، ابھی آدھا مال میں نے تجھے دے دیا، یہ تیری ضرورت پوری ہوگی، اس سے واپس مت جا۔ پھر بھی انہوں نے کہا نہیں مجھے تو جانا ہی ہے۔ تو اب ایسا نہیں بھائی تمہیں نہیں کرنا تو بس کیا کرنا ہے، ٹھیک ہے جاؤ۔ جو اللہ کے کام پر نہیں جمتے ہیں اللہ تعالیٰ بھی ان کو نہیں جماتے ہیں کہ نہیں۔ پھر بھی فکر ہے، کہنے لگے دیکھ مجھے تو خطرہ ہے، کوئی بات نہیں جا ہی رہا ہے تو بھی تو شر سے محفوظ رہنا، تیری جو سواری ہے تیری جو اونٹنی ہے یہ کمزور اونٹنی ہے، میرے پاس اونٹنی مضبوط ہے، میں تو مدینہ منورہ قریب ہے چلا جاؤں گا، تو میری اونٹنی لے لے مضبوط ہے،
اگر تجھے راستے میں کوئی تکلیف محسوس ہو تو اس طاقتور اونٹنی کے ذریعے سے بھاگ کر اپنی جان اپنا ایمان بچا لینا. اپنی اونٹنی دے دی ایک ساتھی کو کام پر جمانے کے لیے, ایمان پر جمانے کے لیے. اور یہاں اتنا بڑا عملہ بیٹھا ہوا ہے, اللہ معاف فرمائے, کبھی ہمارے ہاتھ تک نہیں اٹھتے. کبھی کسی نے پڑھی 2 رکعت ہم میں سے اپنے اس عملے کے لیے, اور مطمئن ہے اس بات سے جماعتیں بہت نکل رہی ہے. تو اس بات کی فکر کی ضرورت ہے, پرانا عملہ میدان عمل میں آنا چاہیے. مولانا بار بار اس بات کو صوبے میں پھر کر اپنے اس ضعف اور اس بیماری کے ساتھ بھی سب جگہ آ کر بار بار کہ ابھی اجتماعات ہو گئے, اس کے بعد ہر ضلع والے کو فون کریں, سے ہر وقت کبھی ان کو فون لگاؤ. ہر وقت اسی کی فکر ہے کہ ہر پنچ کوسے کی سطح سے 10-12 آدمی پرانے اپنے 10 دن فارغ کر کے ایک مسجد میں جا کر وہاں کے پرانے عملے کو کام میں لگائے. کیونکہ اصل اثاثہ وہ ہے, اسی کے ذریعے سے کام ہوگا. اور اگر مقامی کام کی بات کریں تو اللہ معاف فرمائے, مقامی کام میں تو کارگزاری کے اندر صریح طور پر واضح طور پر ضعف اور کمزوری محسوس, یعنی 5 اعمال والی مسجدیں بعض اعمال والی مسجدیں ہو گئی, اور بہت سی مسجدیں بعض اعمال والی تھی ان میں اعمال اور کمزور ہو گئے. 2.5 گھنٹے دینے والوں کی تعداد ہزاروں میں سینکڑوں میں بڑھنے کے بجائے اور زیادہ کم ہو گئی. ماہانہ 10 دن دینے والوں کی تعداد کم ہو گئی. ہمیشہ 8 گھنٹے دینے والوں کی تعداد کم ہو گئی. مسجد کی آبادی کی محنت بھی کم نظر آئی. تو آبادی مسجد کی در و دیوار سے تو نہیں ہوتی. 2.5 گھنٹے مسجد کے پنکھے اور مسجد کے نل اور مسجد کے ستون تو نہیں دیتے. 10 دن دینے والا عملہ کون سا ہے کہ 10 دن دینے والا ہمارا یہ عملہ ہے. 2.5 گھنٹے تھے 8 گھنٹے دینے والا ہمارا یہ عملہ ہے. تو کمزور کام نہیں ہوا ہے, بلکہ کمزور میری ذات سے میں ہوا. بس اللہ معاف فرمائے, ساری بات کا خلاصہ یہ ہے, ہم ترتیبات کے تو حافظ اور ترتیبات کے محافظ بھی, لیکن دل کے اندر کسی کام کو کرنے کی اہمیت سے اللہ معاف فرمائے پوری طریقے سے ہم سب, آپ سے زیادہ میں, مجموعی طور پر ہم سب دور ہیں. پنج کوسے کا جوڑ, ماہانہ مسجد جماعت کا جوڑ, مہینے بھر کی محنت کا خلاصہ ہے. مہینے بھر کتنا کام ہوا اور کتنا کام ہمیں کرنا ہے, بے چین بے قرار اور فکر مند ہو کر اس کا سارا نظام ماہانہ جوڑ سے بنتا ہے. لیکن اللہ معاف فرمائے ہم سب کا حال کیا ہے؟ ہم سب کا حال یہ ہے کہ یہ 2.5 سے 3 گھنٹے کا جوڑ ہوتا ہے. آپ نے 10 بجے سے لے کر کے 1 بجے تک کا جوڑ رکھا ہے, تو اللہ کرے میری بدگمانی ہو, یقیناً اللہ کرے بدگمانی ہوئی, اور کہیں دیکھا بھی ہے تو نظر نے غلط ہی دیکھا ہو. لیکن حقیقت یہ ہے کہ 10 بجے جب کام شروع ہونے کا وقت ہوتا ہے, اس وقت ہمارا پنج کوسی کی سطح کا اگلا صف کا عملہ بھی موجود نہیں ہوتا. 15 مسجدوں کی مسجد وار جماعت کا جوڑ ہے. ہر مسجد کی مسجد وار جماعت میں اگر 10 آدمیوں کا بھی اوسط مانو تو 150 آدمی ہوتے ہیں. لیکن کہ یہ ماہانہ جوڑ 15 سے 20 سے 30 آدمیوں میں سلٹ کر پورا ہو جاتا ہے. اور وہ بھی کب؟ کوئی دعا سے 10 منٹ پہلے آ رہا ہے, کوئی 20 منٹ پہلے آ رہا ہے, کوئی آدھا گھنٹہ پہلے آ رہا ہے, کوئی کارگزاری کے بعد آ رہا ہے, کوئی بیان میں آ رہا ہے. اور پنج کوسے کا جوڑو, جب کسی کام کو اہمیت نہیں دی جائے گی
تو اللہ معاف فرمائے وہ کام پھر پروگرام بن جائے گا. پروگراموں پر کوئی ہدایت کے فیصلے نہیں ہوتے. جیسے آدمی پروگرام میں دیکھتا ہے صاحب ہمیں تو تھوڑی دیر شریک ہونا ہے, منہ دکھا کے آنا ہے, کہ بس یہ کام ہم نے اعمال دعوت کا کیا ہوا ہے کہ صاحب ہمیں تو تھوڑی دیر جا کے منہ دکھا کے آ جانا ہے. ہم نے اصل کام کس کو سمجھا ہے؟ ہم نے اصل کام سمجھا ہے یا بولنے کو, یا رائے دینے کو, یا اپنے دماغ کے چلنے کو. حالانکہ اصل کام ہے کسی جگہ پر بیٹھ کر بے چین بے قرار فکر مند ہونا. اس فکر کی بنیاد پر اللہ رب العزت ایسی راہیں کھولتے ہیں جس کے بارے میں خود بیٹھنے والوں کو تصور نہیں ہوتا. تو سب سے بڑی بنیاد ہے ہمیں اپنے ماہانہ مسیوار جماعت کے جوڑوں کو مضبوط کرنا ہے. اور یہ جوڑ مضبوط کب ہوں گے؟ یہ جوڑ مضبوط جب ہوں گے جب یہ رسمیت سے نکل کر اہتمام پر آئیں گے. اور اہتمام کیا ہے اس کا؟ کہ اس کا اہتمام یہ ہے کہ جو تقاضے یہاں دیے گئے ہیں یا جو تقاضے یہاں لیے گئے ہیں, مہینہ بھر اہتمام کے ساتھ ان تقاضوں کو میدان عمل میں پورا کیا جائے. یہ اس کا اہتمام ہے. یہ اس کا اہتمام. ماہانہ جوڑ سے ایک تقاضا لے کر آئے ایک مسجد کی سطح سے کہ یہاں سے ہمیں 4 مہینے کی جماعت دینی ہے. اللہ معاف فرمائے, اللہ کرے بدگمانی ہو, پورا مہینہ گزر جاتا ہے, مسجد وار جماعت کی زبان پر 4 مہینے کی تشکیل کا جملہ تک نہیں آتا کہ ہمارا یہ جوڑ ہے, اس سے 4 مہینے کی جماعت ہمارا بنے. کیوں؟ ابھی تو کوئی اجتماع ہے نہیں. حالانکہ یہ تقاضا نظام الدین سے ہے, ہر مسجد کے ذمے ہے, مسجد وار جماعت کے ذمے, کہ اپنے ماہانہ جوڑ سے اپنی مسجد سے 4 مہینے کی جماعت وصول کر کے لائے. 15 مسجدیں مل کر محنت کرے گی, سب جگہ سے جماعت تو نہیں ملے گی, افراد بھی ملے تو ہر پنجکوسے کے جوڑ سے 4 مہینے کی جماعت نکلتی. ہمارے یہاں اللہ معاف فرمائے کام میں استحکام نہیں. اجتماع آ گیا, اجتماع سے 3 چلے پہلے حرکت شروع ہو گئی. کچھ جماعتیں 3 چلے پہلے نکلی, کچھ جماعتیں 2 چلے پہلے نکلی, کچھ جماعتیں اجتماع سے نکل گئی. اجتماع کی جماعت کا چلہ پورا ہوا, 3 مہینے 3 چلے ہو گئے. ان 3 چلوں میں تو حرکت, اس کے بعد میں بس پورے راجستھان کے اندر 3 چلے تبلیغ کرنی ہے, اور اس کے بعد اب راحت کی سانس لو. اب سال بھر نقل و حرکت کا لدم نظر آئے. اصل بنیاد جماعتوں کے نکلنے کی ماہانہ مسیوار جماعت کا جوڑ. اگر ہر پنجکوسی کی سطح سے ایسی ترتیب ہم بنا لیں کہ بھائی صاحب اتنے ساتھی ہمارے پنجکوسے میں جماعت لے کر چلنے والے ہیں, آپ دونوں حضرات کو اپنی جماعت بنانی ہے, اور مئی میں جو پنجکوسے کا جوڑ ہے اس سے آپ کو اپنی جماعت بنا کے نکلنا ہے. 4 مہینے یا چلہ جو بھی, جون کے مہینے میں آپ 2 کو نکلنا ہے, جولائی کے مہینے میں آپ 2 کو نکلنا ہے, اگست کے مہینے میں آپ 2 کو نکلنا ہے. تو کیا ہمارے پنجکوسے میں 24 ساتھی ایسے نہیں ہیں جو سالانہ چلہ نہیں لگاتے؟ کہ سال بھر کی ترتیب بن سکتی ہے, سال بھر نقل و حرکت جاری رہے گی. کہ اب جماعتیں چلے گی تو ان سے مسجد آباد ہوگی, ان سے مسجد وار جماعت کا کام ہوگا. اس کے لیے دوست بزرگوں ماہانہ جوڑ کو مضبوط کرنے کی ضرورت ہے. جو تقاضے ماہانہ جوڑ میں سوچیں, مہینہ بھر ہم اس کو اہتمام کے ساتھ اپنی مسجدوں کی سطح سے عملی طور پر زندہ کریں. یہ وہ عملہ نہیں ہے جس سے یوں کہا جائے صاحب کم سے کم 2.5 گھنٹے تو دے دو. صاف بات ہے, ہمارا صوبے کے مشورے میں آنے والا عملہ جب تک 24 گھنٹے یا آخری درجے میں 12 گھنٹے یا اس سے نیچے آؤ تو 8 گھنٹے مسجد کے کام کے لیے فارغ نہیں کرے گا, اس وقت تک ہم چاہے جتنے مذاکرے مقامی کام کے کر لیں, یہ مقامی کام مضبوط نہیں ہو سکتا. کیونکہ یہ عملہ بنیاد ہے.
ان کے پیچھے مجمع ہے. ہر پنچ کوسی کی سطح سے کہا جاتا ہے 2-3 ساتھی آئے. یعنی یہاں آنے والے جو صحیح رخ ہے اس کے اعتبار سے دیکھیں تو یوں سمجھو کام کرنے والا عملہ ہر 2 ساتھی کے پیچھے 150-250 کا وہ عملہ ہے جو پیچھے پنچ کوسوں میں موجود ہے، جنہیں ہمیں کام دینا ہے اور جنہیں ہمیں ساتھ لے کر کام کرنا ہے. ہمارا حال یہ ہے یہاں آگے کچھ باتیں لکھ لی، کچھ بات موبائلوں میں جمع کر لی اور لے کے چلے گئے. یہ جو عزائم کرتے ہیں نا، عزائم ضلع کے مشوروں میں بہت ساری جگہ پر شرکت کا موقع ملتا ہے، بہت سے مشوروں میں جاتے ہیں. یہ جو ہم عزائم کرتے ہیں حال ہمارا یہ ہے، اللہ معاف فرمائے، ضلع کے مشورے میں بیٹھ کر اپنی مسجدوں پر یا اپنے حلقوں پر یا اپنے مسجدوار جماعتوں پر ان عزائم کی تقسیم تک ہماری نہیں ہوتی. یا کھڑے ہو کے لگائیں گے صاحب 20 جماعت 4 مہینے کی دیں گے. بے شک 20 کے بجائے 10 نکلے گی، 5 نکلے گی، کوئی بات نہیں، لیکن ضلع کے مشورے میں ان 20 جماعتوں کا ہم تقاضا تو ڈالیں. جب تک ہم عزائم کو ضلع کے مشورے میں اور حلقے میں تقسیم نہیں کریں گے، بوجھ نہیں ڈالیں گے، اس وقت تک عملہ تیار نہیں ہوگا کام کرنے کے لیے. بس ٹھیک ہے، ایک رسم ہے، روٹین ہے جس میں چلتے جاؤ، تھوڑی دیر ہمیشہ مشورے میں بیٹھ جاؤ اور ہفتے میں ایک بار شب گزاری میں جا کے تھوڑی دیر شریک ہو جاؤ، تھوڑی دیر ماہانہ جوڑ میں جا کر شریک ہو جاؤ، اور اس کے بعد صوبے کا مشورہ ہے تو صوبے کے مشورے میں آ جاؤ، اور ضلع کا مشورہ ہے تو ضلع کے مشورے میں آ جاؤ. ہاں کیا ہے کہ بھائی تبلیغ سے جڑے ہوئے ہیں. بے شک یہ نسبت بھی اللہ کا یقیناً بہت بڑا فضل ہے، لیکن دوستو بزرگو اگر ہم نے نسبت کا خیال نہیں کیا، اس کو مناسبت سے بدلنے کی ہم نے کوشش نہیں کی، تو ڈر اس بات کا ہے، ڈرنا اس بات سے ہے کہ کہیں اللہ رب العزت ایسے اسباب اور ایسے راستے نہ پیدا کریں کہ جس کے ذریعے سے کام کی طرف قدم اٹھانا مشکل ہو جائے. ڈرنے کی چیز ہے. اس کے لیے دوست بزرگوں مقامی کام کو بس ہمیں اپنی ذات سے مضبوط کرنے کا عزم کر لینا ہے. اب ترتیب کی ضرورت، ترتیب سب کو یاد ہے، ماہانہ جوڑ کیسے کرنا ہے، ملاقات کیسے کرنی ہے، ملاقات میں کیا دعوت دینی ہے، کن صفات کے ساتھ بات کرنی ہے، کس جملوں کے ساتھ، سب یاد ہے سب کو. لیکن میدان عمل میں اللہ حفاظت فرمائے، میدان عمل کے اندر ہم سب صفر نظر آئیں گے. اپنے عملے کو ترغیب کے ساتھ ساتھ اب تھوڑا سا پابند بنانے کی طرف توجہ دینے کی ضرورت ہے. ایسا نہیں صرف ترغیب ہو رہی ہے، ترغیب ہو رہی. کارگزاری کس چیز کا نام ہے؟ کارگزاری کس چیز کا نام ہے؟ یہ ہو رہا، یہ ہو رہا، یہ ہو رہا، یہ ہو رہا، یہ کارگزاری نہیں ہے، یہ کارنامہ ہے. کارگزاری اس کا نام ہے. یہ ہوا ہے، مہینے بھر میں یہ ہوا ہے، ہفتے بھر میں یہ ہوا ہے، 3 مہینے میں یہ ہوا ہے، کہ اس کا نام کارگزاری ہے. چاہے انفرادی ہو چاہے اجتماعی ہو، جتنا عملہ ہمارا ضلع کے مشورے میں، حلقے کے مشورے میں یا ماہانہ جوڑ میں آئے، اس کی یہ ترتیب ضرور بنے اور ان کی یہ کارگزاری ضرور ہو کہ بھائی آپ کے اس پورے مہینے کے اندر 8 گشت کتنے لوگوں کے ہوئے ہیں. یہ کوئی عیب کی چیز نہیں ہے. ہاں بے شک ہمارے ہاں کام تھوپنے کا نہیں ہے، ڈانٹنے کا نہیں ہے، ڈپٹنے کا نہیں ہے، مسلط ہونے کا نہیں ہے، کسی کو ذلیل کرنے کا نہیں ہے. لیکن دوستو بزرگوں کارگزاری کے راستے سے جذبات ابھرتے ہیں. ضلع کے مشورے سے، ہفتے کے مشورے سے ہم اپنے ساتھیوں کے اوقات طے کریں ماہانہ 3 دن کے. ہفتے کے مشورے میں اس کی کارگزاری ہو، پھر کس کس مسجد سے جماعت ہے ان کے اہتمام سے رخ بنائے جائیں. تیسرے مہینے میری جماعت مردوں کی پیش ہو گئی، فوراً مشورے والے فکر مند ہو جائیں، بھئی آپ کی تو مستورات کی جماعت ہے، یہ 3 دن تو آپ کو مستورات کے ساتھ لگانے چاہیے. کوئی بات نہیں، جماعت بن کے آ گئی ہے، جماعت کی کوئی ترتیب بن جائے، آپ 1 دن میں مستورات کی جماعت بنا لیں.
اب وہ سامنے والے کے پاس عذر ہوگا، مجبوری ہوگی، کوئی بات ہوگی، وہ اپنا عذر کرے گا، ہم ترغیب دیں گے، آج نہیں تو اگلے مہینے مستورات کی جماعت بنائے گا۔ لیکن اہتمام کارگزاری کا ہونا چاہیے، ہمارا صرف کام کاغذوں میں ہے، بس اس کو فکر میں عمل میں لانے کی ضرورت ہے۔ کون ہے کاغذوں میں؟ خود اپنی ذات سے کاغذ میں ہوں، بس سیدھی سی بات ہے۔ ہم میں سے ہر ایک آدمی اپنی ذات کے اعتبار سے میدان عمل میں نہیں ہے، اس لیے کام کی سطح کمزور ہے۔ اور یقینی بات ہے مسجدوں کا عمل سے آباد ہونا، 100% امت کا مسجد سے متعلق ہو جانا، ایک ایک ایمان والے کے گھر کے اندر اعمال دعوت کا قائم ہو جانا، یہی وہ بنیاد ہے جس کے راستے سے قیامت تک کے لیے مسلمان دین اور دنیا میں آنے والی تمام آزمائشوں اور ابتلاؤں سے محفوظ رہے گا۔ جہاں کے لوگ مسجد سے جڑے ہوئے ہیں، خدا کی قسم ساری دنیا کا نظام مل کر کے بھی ان کا کچھ نہیں بگاڑ سکتا، اور جہاں مسجدیں غیر آباد ہیں، دنیا کا کوئی نظام مل کر ان بستیوں کو باقی نہیں رکھ سکتا، ان کو کوئی آباد نہیں رکھ سکتا۔ ہم الزام کسی پر لگائیں؟ جن گھروں میں اعمال دعوت نہیں ہوں گے، تعلیم نہیں ہوگی، فکر نہیں ہوگی، قرآن نہیں ہوگا، ذکر نہیں ہوگا، ہم الزام کسی پر لگائیں، لیکن اللہ معاف فرمائے اصل اپنی بربادی کے اسباب یہ ہیں۔ ہماری مسجد و جماعت کی دلوں میں ایک بے چینی، بے قراری فکر ہونی چاہیے، جس طرح یہ ہے کہ بھائی صاحب اس گھر کے اندر آگ نہیں لگنی چاہیے، اس سے کئی گنا زیادہ یہ فکر ہونی چاہیے یہ گھر جہنم سے ارتداد سے بچنا چاہیے۔ اس کے لیے فکر کے ساتھ، اہتمام کے ساتھ ایک ایک مسجد کی سطح سے کام آگے بڑھانے کی کوشش کریں۔ 3 مہینے ہم کام کر کے آگے، پچھلے کارگزاری سنائی تو ہمارے یہاں بعض اعمال والی مسجدیں 200 تھی، اور 3 مہینے بعد بھی آ کر کہہ رہے ہیں ہمارے بعض اعمال والی مسجدیں 200 ہیں، 5 اعمال والی مسجدیں 70 ہیں، یعنی 3 مہینے میں ایک مسجد میں بھی کام نہیں بڑھا۔ جو عزائم کیے وہ ہم نے تقسیم نہیں کی۔ گھروں کی تعلیم جو بنیاد ہے، ایسی بنیاد ہے کہ دنیا میں اس کا کوئی بدل نہیں مل سکتا۔ معاشرے میں ارتداد، معاشرے میں بے دینی، معاشرے کی خرابی، کہ ان کا صرف ایک سد باب ہے گھروں کی تعلیم۔ ہمارا حال کیا ہے؟ جو ہمارا عملہ ہے ان کا خود کا اہتمام نہیں، اپنے گھروں کی تعلیم کا۔ کل کارگزاری میں جن گھروں میں مستورات کے وقت لگے ہوئے ہیں، عشرہ لگا ہوا ہے، چلہ لگا ہوا، آپ اوسط نکالو گے 5 اعمال کے ساتھ تعلیم کا، چلے والی 100 بہنیں، عشرے والی 150 بہنیں، 250 گھروں میں 5 اعمال کے ساتھ تعلیم نہیں ہے۔ حالانکہ جو بہن عشرہ لگا کے آ گئی، چلہ لگا کے آ گئی، اب تو مسجد کی سطح سے ایسی فکر ہونی چاہیے کہ اس بہن کے راستے سے اطراف کے 25-30 گھروں میں اعمال دعوت شروع ہو جائے۔ پچھلے ملک کے مشورے کی بات ہے، مستورات اتنی وقت لگا، حضرت نے فرمایا بتاؤ عملہ بن کر کتنی مستورات تیار ہوئی ہے جو مردوں کی طرح اپنے ذمے تقاضے لے کر بے چین بے قرار ہو کر محنت کر رہی۔ ہم نے سمجھا کہ مستورات تھوڑا وقت لگا لو تاکہ وہ ہمیں جماعت میں جانے سے نہ روکے، ہمیں شب گزاری میں جانے سے نہ روکے۔ ہم نے آج تک یہ سمجھا کہ مستورات کا اتنا وقت لگا دو تاکہ وہ ہمیں اللہ کے راستے میں جانے سے نہ روکے، خروج میں نکلنے سے نہ روکے، شب گزاری میں چلے جائیں تو نہ روکے، 2-3 دن کسی جماعت کی نصرت میں دور دراز نکل جائیں تو کہیں بھی چلو اللہ کے راستے میں، بس۔ کہ نہیں، عورتیں اپنے مردوں کے ساتھ ذمہ داری میں شریک ہے۔ اس کے لیے اہتمام سے گھروں میں تعلیم، ایک ایک مسجد کے اطراف میں ہر گھر میں 5 اعمال کے ساتھ، یہ تو کوئی وقت لگنے سے تعلق نہیں اس کا۔ گھر کی تعلیم تو بذات خود ایک تعلیم کا عمل ہے گھر کا، جس پر قرآن نے کہا ہم اس تعلیم کے عمل کے ذریعے سے گھر میں قرآن اور حدیث کا حلقہ قائم کرنے کے ذریعے سے معاشرے کی تمام گندگیوں کو دور کر دیں گے۔ انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا واذکرن ما یتلی فی بیوتکن من آیات اللہ والحکمہ۔ گھر میں قرآن اور حدیث کے حلقے
یہ گھروں کے ہر رجس اور ہر گندگی کو دور کریں گے. معاشرے کا تمام فساد گھروں کی تعلیم کے راستے سے نکلے گا. مردوں کو پابند بنائیں اور اپنی ذات سے خود پابند بنے کہ اہتمام کے ساتھ بیٹھ کر اپنے گھروں میں تعلیم کریں. ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ کا مشہور واقعہ ہمیشہ ہم سنتے ہیں، لیکن ہمارا حال یہ ہے کہ ہم فضائل جانتے ہیں لیکن فضائل کا کوئی استحضار نہیں. کہتے ہیں وہ سنی ہوئی حدیث ہے، فضائل کا یہ حال ہے. فضائل کے علم کو ہم نے سمجھا ہے بھئی فضائل کا علم معلومات کے لیے نہیں ہے، بلکہ فضائل کا علم استحضار اور احتساب کے لیے ہے. عمل کا وقت آیا اور عمل کے وقت اگر فضائل مستحضر نہیں ہو رہے تو چاہے میں اس حدیث کے عربی عبارت کا بھی حافظ ہوں لیکن اس حدیث سے نہ واقف ہوں. میں اشراق کا وقت ہوا، اشراق کے فضائل نے اگر مجھے اندر سے تیار نہیں کیا نیت باندھنے کے لیے تو اگرچہ اشراق سے متعلق تمام احادیث عبارت کے ساتھ بھی مجھے یاد ہے پھر بھی میں فضائل کے علم کا جاہل ہوں. فضائل کے علم کا تعلق معلومات سے نہیں، اس کے علم کا تعلق احتساب سے. ہمیشہ سنتے ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ کی بات. اب یعقوب صاحب تھے نظام الدین میں، ابھی تھوڑے دن پہلے انتقال ہوا. ابو یوسف رحمۃ اللہ خاص ساجب کہنے لگے ہم نے ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ کو نظام الدین کے سارے ماحول میں دن میں 14 گھنٹے بولتے دیکھا ہے. 14 گھنٹے بولتے تھے. سب لوگ مل کر جو کام کرتے اکیلے کرتے تھے، اس کے ساتھ ساتھ آیت الصحابہ لکھتے تھے اور بھی دوسری علم کی بہت اہم اور بنیادی کتابیں حضرت نے لکھی ہے. اتنی تمام تر مشغولیوں کے بعد صحابہ خود دن میں لکھتے تھے، عشاء کے بعد آ کر کے وہ پڑھنا پڑھ کر سناتے تھے. آج اتنی حدیثیں جمع ہوئی، عشاء کے بعد گھر میں جا کر کہتے آ جاؤ تھوڑی دیر تعلیم کر لیتے. گھر والے کہتے ہم نے تو سنی ابھی تعلیم، کہ وہ میری مسجد کی تعلیم تھی. میری گھر کی تعلیم کا بدل میری مسجد کی تعلیم نہیں ہے. اب ہم میں سے ہر ایک آدمی ان 3 مہینے کے اندر تقریباً 90 دن اپنا جائزہ لے کر یہ بتا دے ان 90 دنوں میں سے آدھا پون گھنٹہ اپنے گھر والوں کے ساتھ بیٹھ کر ہم میں سے کس کس نے 90 دن تعلیم کی ہے. سمجھ میں آ جائے گا کام کیوں نہیں ہو رہا ہے. بھائی صاحب کام بہت فکر کی ضرورت ہے کہ میں سب سے پہلے اپنی فکر پر آ جاؤں، کام کی بنیاد خود مضبوط ہو جائے گی. ہمارا اگر یہ عملہ ہی کام پر نہیں ہے تو اللہ معاف فرمائے پھر نئے مجمع سے کام کی کوئی امید. ہاں ٹھیک ہے آپ دھکا دے کے تشکیل کر کے کسی نہ کسی بہانے بھائی نماز سیکھ لے گا، بھائی اخلاق اچھے ہو جائیں گے، بھائی تیرا بچہ گھر میں لڑائی کرتا ہے تھوڑی لڑائی چھوڑ دے گا، تیرا بندے کے اخلاق خراب ہیں تھوڑے اخلاق ٹھیک ہو جائیں گے، بیچ دو یوں کر کے نکال دیں گے. بے شک جماعت نکل جائے گی، لیکن اگر یہ عملہ مقام پر آنے والے نئے مجمع کو لے کر نہیں چلے گا تو کام کی سطح مضبوط نہیں ہو سکتی. کام میں امت کے اندر عمومی طور پر کام کرنے کا مزاج نہیں بن سکتا. اس کے لیے بہت زیادہ استغفار کرنے کی اور بہت زیادہ اللہ کے سامنے رونے کی اور اللہ سے مدد و نصرت کو مانگ کر اپنے آپ کو کام میں ساتھیوں کو ساتھ لے کر چلنے کی ضرورت ہے. ہم یہاں سے یہ طے کر کے جائیں کہ انشاءاللہ 3 مہینے تک ایسی محنت کریں کہ 100% ایمان و عمل کا کوئی بڑی بات نہیں. اللہ نے اتنا عملہ دیا ہوا ہے. اب راجستھان کوئی کمزور صوبہ نہیں، راجستھان کا کوئی ضلع کوئی کمزور ضلع نہیں ہے. اب جو کمزور ضلع ہیں جن کو ہم کہتے ہیں کمزور ضلع ہیں وہاں 40 ساتھی 50 ساتھی 60 ساتھی 4 مہینے لگے ہوئے. چھوٹے چھوٹے ضلع. اگر پورے راجستھان کے 4 ماہ والے عملے کو راجستھان کی مسجدوں پر بانٹا جائے تو 10 12 آدمیوں کی مسجدوار جماعت بنتی ہے. ہر مسجد کے حصے میں اتنے ساتھی آتے ہیں. اتنا عملہ اللہ نے دیا ہوا ہے، لیکن میدان عمل کمزور ہے. کوئی کام ہے تو صرف مذاکرے میں ہے، ترغیب میں ہے یا تشکیل میں ہے، اس کے آگے وصولیابی بھی نہیں. کسی آدمی نے ارادہ کر لیا تو اس کو جا کر وصول کرنے کا جذبہ کہ یہ ہمارے مزاج میں نہیں ہے. چاہے 4 مہینے ہو، چاہے چلے ہو، چاہے مسجد کا ہمیشہ کا وقت دینا ہو. اس کے لیے فکر کریں گے تو اللہ رب العزت یقیناً کام لے.
کام کرنے والا کوئی آسمان سے نہیں اترتا، بلکہ اسی عملے میں سے جو فکر لے گا اللہ اس سے کام کی ذریعہ بنا کر ہدایت کا سبب بنا دے. ہم یہ نہ سوچیں صاحب ہماری تو کوئی صلاحیت نہیں ہے، ہمارے پاس تو مال نہیں ہے، ہمارے پاس اسباب نہیں، ہمارے پاس وقت نہیں، کہ ہم بے چین بے قرار ہو جائیں. اللہ رب العزت کام لیں گے. اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے صحابہ سے مشورہ کیا، بتاؤ لوگوں کو نماز کے لیے کیسے بلائیں؟ تو سب نے رائے دی. کسی نے کہا آگ جلا دیں، کسی نے کہا جھنڈا بلند کر دیں، کسی نے کہا سارنگی بجا دیں، کسی نے کہا 2 آدمی پورے مدینے میں مل کر آواز لگا دیں. آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے تمام ان اسباب کا یہ کہہ کر انکار کیا، یہ فلاں لوگوں سے مشابہت رکھتا ہے، یہ فلاں لوگوں سے مشابہت رکھتا ہے، مجھے سمجھ میں نہیں آیا. سارے صحابہ فکر مند ہے کیسے کام ہو. ایک صحابی تھے زید ابن عبداللہ ابن عبد ربی، کوئی بڑے پرانے صحابی نہیں، عشرہ مبشرہ میں نہیں، خلفائے راشدین میں نہیں، ایک عام صحابی، حالانکہ صحابی بے شک بہت بڑا مقام ہوتا، بے چین بے قرار، یا اللہ اتنا اہم مسئلہ کیسے حل ہو. فکر کی بنیاد پر اللہ رب العزت نے رات کو سارے اذان کے کلمات انہیں سنا کر بتلائے. انہوں نے دیکھا ایک انسان ہے جو سارنگی لے کر کھڑا ہوا ہے، سوکھی لکڑی ہوتی ہے جس کے اندر سے سوراخ سے ہوتے ہیں آواز نکلتی. انہوں نے کہا بھائی یہ لکڑی میرے کو دے دے، کیا کرو گے؟ کہ لوگوں کو نماز کے لیے بلائیں گے. تو کہنے لگے یار یہ چھوڑ دے، میں تجھے چند کلمات بتلاتا ہوں، ان کلمات کو یاد کر لے، ان کے ذریعے سے بلایا کرو. پوری اذان سکھلائی. وہ فرشتہ تھا. صبح اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام خدمت میں آپ نے فرمایا، آپ علیہ الصلوۃ والسلام سے یا رسول اللہ میں نے ایسا خواب دیکھا اور یہ کلمات اس شخص نے ارشاد اور اس شخص نے کہے. آپ علیہ الصلوۃ والسلام فرمایا وہ کوئی شخص نہیں تھا، وہ تو فرشتہ تھا جو تمہیں نماز کے لیے بلانے کے لیے اذان کے کلمات سکھلا کر گیا ہے. آپ نے فرمایا یہ کلمات حضرت بلال کے کان میں آپ کہو، حضرت بلال کی آواز اونچی ہے، وہ سارے مدینے والوں کو سنائی دے گی. یہ صحابی ان کلمات کو حضرت بلال کے کان میں کہتے، حضرت بلال زور سے اس کو زور سے کہتے، سارے مدینے والے سنتے اور نماز کے لیے آتے. اور کہا دعوت تامہ اللہ تعالیٰ نے الہام کر دی ایک عام صحابی پر اس کی فکر کی بنیاد پر. ہم کسی کام کو لینے کا ارادہ تو کریں، اللہ کی مدد کے دروازے تو کھلے ہوئے ہیں، اللہ منشرے بھی کر دیں گے، استعداد بھی دے دیں گے، وقت بھی دے دیں گے، سب دے دیں گے. لیکن پر امید ہو کر اللہ کے وعدوں پر یقین کر کے ذمہ داری سمجھ کر بوجھ ہم اپنے ذمے لینا شروع کریں. ہم سوچیں قربانی نہ لگے کام ہو جائے، ایسا نہیں ہو سکتا. ایک جان کی قربانی ہے، ایک مال کی قربانی ہے. جان کی قربانی بھی آسان ہے اور مال کی قربانی بھی آسان ہے، لیکن دوست بزرگوں نفس کی قربانی جو اصل قربانی ہے، جو سب سے مشکل ہے اور اسی میں سب سے بڑی ہدایت. حضرت رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے اگر کسی نے جان بھی لگا دی نفس کے مجاہدے سے بچنے کے لیے تو یہ شخص بھی شہادت کے درجے سے محروم ہوگا. جیسے مثال دیتے تھے کسی آدمی نے یوں کہا یار دنیا میں بہت تکلیف اٹھاتے ہیں، کئی جہاد میں چلے جاتے ہیں اور اللہ کے راستے میں شہید ہو کر سیدھے جنت میں چلے جائیں تاکہ مجاہدہ نہ کرنا پڑے. حضرت رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے یہ مجاہدے سے بچنے کے لیے شہید ہوا ہے، یہ شہادت کے درجے تک نہیں پہنچ سکتا. کیوں کہ جان قربان کر دی ہے لیکن نفس قربان نہیں ہوا ہے. یہ مقامی محنت سب سے زیادہ نفس پر شاق ہے. میں کہتا ہوں 4 میل نکلنا بھی سالانہ آسان ہے، بیرون جانا بھی آسان ہے، مشورے میں جانا بھی آسان ہے، لیکن یہ مقامی محنت اور اس میں جڑنا نفس پر سب سے زیادہ شاق. اور سب سے شاق کیا ہے؟ سب سے شاق نفس پر ایک گھر کی تعلیم ہے، ایک اپنی مسجد کی تعلیم اور مشورے کے ساتھ ساتھ اپنی مسجد میں 2.5 گھنٹے سے 8 گھنٹے عمومی لوگوں سے ملاقاتیں کرنا، کہ یہ سب سے بڑا نفس پر بوجھ ہے. حالانکہ سارا کام یہی سے ہے، خود کی ذات کی، میدان عمل کی، پوری امت کی ترقی انہی بنیادوں سے جڑی ہے یہ. اور اللہ معاف فرمائے شیطان نے ہمیں انہی بنیادوں پر جمنے سے پیچھے کیا ہوا ہے. اللہ ہم سب کی خطاؤں کو معاف فرمائے. اور بے شک جو کام ہو رہا ہے اللہ اپنے فضل سے لے رہے ہیں، اس پر ہم اللہ کا شکر ادا کریں. بعض مرتبہ
ناشکری مایوسی کے مزاج پر لے جاتی انسان کو. اپنی ذات سے ہم کرنا طے کریں, اللہ رب العزت یقیناً کام لیں گے. اس لیے سارا مجمع طے کرے اور عزم کرے انشاءاللہ ہمیں اپنی ذات سے اپنی مسجدوں کو آباد کرنے کے لیے 8 گھنٹے تو کم سے کم طے کرنے انشاءاللہ. پورے 3 مہینے 8 گھنٹے ہم مسجد کو لے کر آ جائیں انشاءاللہ مسجد و جماعت کا کام مضبوط ہوگا. کریں گے سب انشاءاللہ. مقامی محنت کو مضبوط کرنا ہے اور اپنے پرانے عملے سے خصوصی ملاقاتیں کر کے ان کے اوقات کی ترتیب بنا کر ان کو مقامی محنت میں حکمت سے محبت سے لے کر چلنے کی ہمیں کوشش کریں. ہم اس کے مکلف ہیں, ہم محنت کریں. ہم اس کے مکلف ہیں, ہم محنت کریں, ہر ایک کی خوشامد کریں. دل بدلنا, متوجہ کرنا اور ساتھ چلانا یہ اللہ تعالیٰ کی ذمہ داری ہے. اس کے لیے نیت کرو انشاءاللہ اپنی قربانی کو بڑھانا ہے اور اپنے میدان عمل کو لے کر آگے بڑھنا. اس سطح تک جانا ہے جس سطح پر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم امت کو چھوڑ کر گئے تھے. بولو سب تیار ہو؟ کون نیت کرتا ہے انشاءاللہ آج سے اپنی ذمہ داری سے؟ ماشاءاللہ. آپ برا نہیں ماننا, برا نہیں ماننا. اگر مشورہ ہوا پوچھا تو امید ہے اللہ کی ذات سے اگلے صوبے کے مشورے میں یہ کارگزاری لیں بھئی اس مہینے اس سال 3 مہینے کے اندر کن کن حضرات نے کتنے دن اپنی مسجد کو 8 گھنٹے دیے اپنے میں سے. 3 مہینے کے اندر کتنے 3 دن کتنے ہوتے؟ 3. کون عمومی جماعت کے ساتھ اپنے 3 دن لگا کے آیا مستورات کے ساتھ؟ 2 مہینے مردوں میں, تیسرے مستورات کا. ہم میں سے کون کون وقت لگا کر آیا؟ 1 مہینے کے اندر 8 گشت ہوتے ہیں, 4 اپنی مسجد کے 4 پڑوس کے, 16 گشت اپنی ذمہ داری سے 2 نمازوں کا وقت فارغ کر کے ہم میں سے کون کون کر کے آیا کہ جس دن ہم یہ کرنے لگ جائیں گے انشاءاللہ کام کے میدان کی سطح آگے بڑھتی چلی جائے گی. اور ہمیں ہی کرنا ہے, آسمان سے فرشتے نہیں اتریں گے, جو کام کر کے چلیں گے وہ واپس نہیں آئیں گے. آپ ہی لوگوں سے اللہ کام لے رہے ہیں اور یہ اللہ کی محبوبیت کی علامت ہے کہ اللہ ہم کو چلا رہا. اللہ رب العزت آپ حضرات کی قربانیوں کو بہت قبول فرمائے, پورے علاقے انسانیت کی اللہ تعالی ہدایت پر آنے کا ذریعہ فرمائے. اب تھوڑی دیر درخواست ہے ہلکے اپنے ضلع وار بیٹھ جائیں اور بیٹھ کر کے خروج کے عزائم تو رات بھر سے کر لیں. ان تمام یہ دیکھ رہا ہوں میں اکثر عزائم جو ہے ہم سب یہی یہ کاپی والے لکھ لیتے ہیں. ضلع والوں نے لکھا دی پتہ بھی نہیں کتنی جماعتیں لکھائی انہوں نے. ہلکے وار ضلع وار بیٹھ کر کے مقامی کام کے تعلق سے جو عزائم نہیں ہو وہ عزائم کر لیں. خروج کے جو عزائم رات کو آپ نے لکھوائے ہیں ان عزائم کو اپنے پرچے میں لکھیں. ضلع میں جا کر کے ضلع کے مشورہ میں یہ تمام عزائم تقسیم کریں. مثال کے طور پر آپ نے یہ عزم کیا کہ ہمیں اس مہینے کے اس 3 مہینے کے اندر 10 مسجدیں بعض کام والی 5 کام پر لانی ہے. اب اس کو تقسیم کریں کہ کون ہنکے والا کتنی مسجدیں تیار کرے گا. ہم نے عزائم لیے کہ ہمیں عشرے کی 20 جماعتیں دینی ہے. اب ایسا نہیں 20 دے دیں گے, نہیں 20 جماعتوں کو ہم تقسیم کر دیں. بھئی یہ مضبوط حلقہ ہے, آپ کے یہاں اتنی مستورات ہیں جن کا سالانہ عشرہ نہیں لگا, اس اعتبار سے آپ کی 3 جماعتیں بنتی ہیں. 3 جماعت آپ کا حلقہ دے دے, 2 جماعت یہ حلقہ دے دے, 1 جماعت یہ حلقہ دے دے. اب 3 مہینے ہر مہینے ان کی کارگزاری لیتے رہو, انشاءاللہ عزائم پورے ہوں گے. تو عزائم کریں بھی, پھر عزائم تقسیم کر کے پورا عملے سے کام لیں انشاءاللہ. کریں گے